الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت من بيتها استسرفها الشيطان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے نکال کر اپنے بابرکت گھر میں آنے کی توفیق دی. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں جس کو نہ ہی ہم شمار کر سکتے ہیں نہ ہی حساب لگا سکتے ہیں. اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جائیں، ان کے اطاعت گزار اور شیار گزار بندے بن جائیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سلسلے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اعملوا آل داود الشکر وقلیل من عبادی الشکور کہ اے داؤد کی اولاد، اے داؤد کے گھر والوں، خاندان والوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. بہت ہی تھوڑے کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے جسم پر ہی غور کریں تو اللہ کی نعمتیں ہمیں نظر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھیں عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت ہے. آنکھوں پر پلکوں کو عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. زبان دی، اللہ کی نعمت ہے. بیان دی، اللہ کی نعمت ہے. عقل دی، اللہ کی نعمت ہے. طاقت و قوت عطا فرمایا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر نعمتوں کو ہم شکر بجا لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، میں تمہیں اور بھی بڑا چڑھا کر عطا کروں گا. لیکن اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. میرے بھائیوں، ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے.
اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنی جان اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے۔ ہم اگر اپنی جانوں کا اور اس طریقے سے ایمان کی ہم نے حفاظت نہیں کی تو پھر آنے والا وقت ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم ہمیشہ شکریہ ادا کریں، نہ کہ ناقدری کریں، نہ شکری کریں۔ یہ ہمارا شیوا نہیں، یہ ہمارا وقار اور شعار نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری ادا کریں۔ میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی اس میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور طریقے دیے، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تحفظ کی فکر کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں کہ کس طور پر ظالمانہ جو نظام چل رہا ہے اور جابرہ نظام جو اس دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے کس طرح ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو لے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم چوکس رہیں، ہم ہمیشہ محتاط رہیں اپنے ایمان کے بارے میں، کہیں سے ہمارا ایمان لک نہ کر جائے، کہیں ہم اپنے ایمان کو کھو نہ بیٹھے۔ میرے دوستو، ہمیں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کلمے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے اعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں صاف فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ غنی اور بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ ہی اس کے جوڑ کا اور اس کے کف کا کوئی ہے۔ میرے دوستو، وہی ذات ہے جو طاقت و قوت والی ذات ہے اور وہی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ باقی ساری چیزیں دنیا کی کل من علیہا فان، ساری چیزوں کا خاتمہ ہونا ہے۔ جتنی چیزیں ایک دن اس دنیا سے ختم ہو کر چلی جائیں گی، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں اور جو ہمارے اعمال ہیں ان کو کرنے کی تاکیدیں فرماتا ہے کہ اے بندو ہماری طرف آ جاؤ، اے بندو ہماری طرف آ جاؤ۔ لیکن میرے دوستو، مجھے بہت ہی افسوس ہے اس بات کہ ہم لوگ ایمان والے مومن گھرانوں میں پیدا ہوئے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی اور نہ ہی کبھی فکر ہوتی۔ آپ سن لیں کہ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو سرکاری رجسٹروں میں مسلمان ہیں، جن کا نام مسلمانوں کے خاکوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ حقیقتاً اللہ کے یہاں وہ کافروں اور مشرکوں کے فہرست میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اعمال ایسے کرنے شروع کر دیے جو مشرکانہ اعمال ہے، جو کافرانہ اعمال ہے، اور ہمارے اقوال ایسے ہیں، ہمارے عادات ایسے ہیں جو کافروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور یوں نہ سمجھیں کہ ہم نے امت محمدیہ میں ہم پیدا لیے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان کو اختیار کرے، جو چاہے کفر کو اختیار کرے۔ اللہ نے اور بھی آگے فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے، دو گھاٹیاں بتا دیے ہیں، یہ برا راستہ ہے، یہ بھلا راستہ ہے، یہ برائی کا طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ نے سارے راستے ہمیں دکھا دیے، صرف ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ بیٹی عمل کرتے رہنا، قیامت تک عمل کرتے رہنا، قیامت تک عمل کرتے رہنا، یہ نہ سوچنا کہ تمہارے والد تیرا باپ تجھے بچا لے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایسا بھی یہ بھی فرمایا تھا اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے اور جمع کر کے کہ اے آل ہاشم، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے خاندان سے ہم پیدا لیے ہیں اور ہم تمہاری سفارش کریں گے،
بلکہ تم اب یہ نہ سمجھنا کہ ہم حسب و نسب کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اعمال کرنے پڑیں گے، نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ میرے دوستو، میں نے جو آیت ہے آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہے، اور موجودہ دور کے لیے بہت ہی اہم آیت ہے جو ہم سب مسلمانوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے آپ لوگوں کے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو، تم میں سے جو کوئی شخص ایمان سے پھر جائے گا، ایمان سے منہ موڑ لے گا اور کنارہ کشی اختیار کر لے گا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اللہ دوسری قوم کو پیدا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ میرے دوستو، آپ غور کر لیں، آج موجودہ دور میں آپ ایک نگاہیں اٹھا کر دیکھیں کہ آج ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑنا شروع کیا، تو ہمیں اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ پھر دوسری طرف دیکھیں تو بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، ہم ایمان سے جو ہے نکلتے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال مشرکانہ ہے، ہمارے اقوال اور عادات مشرکانہ ہے، ہمارے جو ہے کردار مشرکانہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری طرف ایسے لوگوں کو جو مشرک ہیں اسے ایمان میں داخل فرما رہا ہے، اور وہ ایسے ایمان میں مضبوط اور ثابت قدم ہوتے ہیں کہ مت پوچھئے کہ ان کے ایمان کے بارے میں وہ ہم لوگوں سے کہیں زیادہ گنا جو ہے ایمان میں ثابت قدم اور مضبوط ہوتے ہیں۔ میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، میں جس جگہ تراویح پڑھاتا ہوں وہاں ایک شخص ہیں، بڑے ضعیف ہیں، عمر دراز ہیں، انہوں نے ایمان لایا، تقریباً انہوں نے 20 سال پہلے اپنا ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ ان سے جب میری بات ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ اپنی کارگزاری سناتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پھر بھی ہم اتنے اعمال نہیں کرتے جتنے وہ اعمال کرتے ہیں، اور جتنا یقین ان کا مضبوط اور مستحکم ہے اتنا ہمارا یقین مضبوط اور مستحکم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ شخص بڑے مالدار ہیں اور اہل ثروت میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جائیداد عطا فرمائی ہے، بہت ساری دولتیں انہیں عطا فرمائی ہیں، ان کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، گھر بھی ہیں۔ وہ پہلے گھر پورے اہل فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لائے، لیکن کچھ فیملی والے جو ان کی اولاد ہے، ان کی وائف تھی، وہ سب جو ہے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہی، لیکن وہ اپنے ایمان پر مضبوط رہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم سے بتا رہے تھے کہ حافظ صاحب، ہم ایک نماز جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دوسرے نماز کے آنے کے وقت تک ہم نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، اتنا ایمان ان کا مضبوط۔ یہاں تک کہ وہ جس طریقے سے ہم لوگ رمضان میں کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور ہر چیز کی جو ہے فراوانی ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جب مجھے کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں صرف ستو گھولتا ہوں اور اسے پی لیتا ہوں اور دن بھر روزہ اور عبادت میں لگے رہتا ہوں۔ اور میں نے ان کے حجرے میں بھی جا کر دیکھا، واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، وہ ایسا حجرا جس میں آپ ایک پل بھی نہیں رہ سکتے ہیں گرمی کے موسم میں، اور ایک دم کھلی جگہ میں ہے وہ حجرا، اور وہ اس میں عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ گرمی جب پڑتی ہے، اتنی سخت گرمی کہ سر کے اوپر ان کی چھت ہے، اور گرمی ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، اس حال میں بھی وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی اور ہم ایمان پر ثابت قدم نہیں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا اور ان سے کام لے گا۔ اور میرے دوستو، اور یہ آیت موجودہ دور کے لیے یہ بھی مناسب ہے کہ موجودہ دور میں دیکھ لیں جو ایک ارتداد کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، لوگ ایمان سے خارج ہو کر بے ایمانی میں جا رہے ہیں، مسلمان غیر مسلم بن رہے ہیں، خاص طور سے وہ نوجوان طبقہ مسلم لڑکے اور لڑکیاں جو موجودہ دور کے اندر
اپنے ایمان کو بیچ کر، اپنے دین کو بیچ کر غیروں کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کر رہی ہیں۔ آپ اس پر غور کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میرے دوستو، ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ہم نے انہیں دینی تعلیم کے بارے میں بتلایا نہیں، اور اگر ہم نے انہیں تعلیم دلوانے کی کوشش کی تو انہیں اسکول اور کالجز میں جا کر ہم نے انہیں رکھ دیا جہاں کوئی اسلام اور دین اور شریعت کے بارے میں کوئی تعارف نہیں کرایا جاتا ہے۔ اور ایک باضابطہ نیوز میں یہ بھی آیا کہ باضابطہ ایک جو غیر مسلم ہندو کی ایک تنظیم ہے، اس نے غیر مسلم نوجوانوں کو تیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلمان لڑکیوں سے اپنے تعلقات قائم کریں، اپنی دوستی کا جو ہے ڈھونگ رچائیں، اور اس کے بعد اس سے دوستی کریں، اس سے دوستی کر کے اسے اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوشش کریں، محبت میں اسے پھنسانے کی کوشش کریں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ کے ہر غم میں اور ہر درد میں شریک ہوتا ہے، اور آپ کے ایمان کے بارے میں جائزہ لیتا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے تعلقات اس کے اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب بعد میں معلوم چلتا ہے کہ یہ غیر مسلم لڑکا ہے، میرے دوستوں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اس کے محبت میں پھنس جاتی ہیں۔ پھر اس سے وہ غیر مسلم نوجوان لڑکا وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں تم سے شادی بھی کروں گا، تمہارے ساتھ زندگی بھی بتاؤں گا، اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم لڑکی جو کالجز اور اسکول اور یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، وہ اپنے ایمان کو فروخت کر بیٹھتی ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہے، اور اس دین سے پھر کر وہ اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ جب آگے چل کر مسئلہ چھڑتا ہے، آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اسے آمادہ کیا جاتا ہے کہ تم جو ہے اپنے دھرم کو اور اپنے مذہب کو ترک کر دو، اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ وہ اس بات پر بھی راضی ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے ماں باپ سے بھاگ کر اور اس کی رضامندی کے بغیر اس نے شادی کی ہے، اور وہ اسی شوہر کے ساتھ مجبوری کے ساتھ رہنا پسند کر لیتی ہے۔ یہ صورتحال ہمارے شہر، ہمارے ملک ہندوستان میں پیش آ رہا ہے۔ یہ سارے واقعات مسلسل تسلسل کے ساتھ اخباروں میں چھپ رہے ہیں کہ مسلم نوجوان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے اس کے بارے میں کبھی فکر نہیں کی، ہم نے ان کے ایمان کا جائزہ نہیں لیا، ہم نے انہیں تو تعلیم دلوائی، لیکن کبھی ہم نے انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش نہیں کی، انہیں دینی تعلیم سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہیں کرایا، اللہ کی پہچان اور اس کی شناخت ہم نے نہیں بتائی، تب جا کر یہ صورتحال پیش ہے۔ میرے دوستو، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا جائزہ لیں، اور خاص طور سے میں آپ کو اشارہ کر دوں کہ موجودہ دور میں سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے۔ ہم جو اپنی نوجوان لڑکی اور بیٹیوں کو اینڈرائڈ سیٹ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے اور غفلت برت لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر استعمال کر رہی ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو ایک جال ہے، یہ تو ایک جال ہے جس میں ہمیں پھنسایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا کے قریب بھی مت ہونا، قریب بھی مت ہونا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی مت ہونا۔ میں سوچتا ہوں، میرے خیال سے موجودہ دور میں موبائل ایک فحش کا اور زناکاری اور بدکاری کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں موبائل اٹھا کر تو اس پر جو ایڈ آتے ہیں، جو وہ بھی فحاشی کا ایڈ ہوتا ہے، اور اس سے بے حیائی کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اور وہ لڑکیاں موبائل سے لڑکوں سے بھی تعلق موبائل کے ذریعے کرتی ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ غلط راستے پر چل پڑتی ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے ہم پر ضروری اور لازمی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، جو اولاد کی نعمت دی ہے، وہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہوں یا ہمارے بیٹے ہوں، وہ غیروں کے طریقوں پر نہ چلیں۔ میرے دوستو، صرف یہ نہیں کہ ہم جو ہے کفر کا کھلم کھلا اعلان کریں، یہی ارتداد اور یہی کفر ہے،
بلکہ ایسے اعمال کریں، ایسے افعال کریں جو مشرکانہ ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ موجودہ دور میں ہمیں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کے سلسلے میں حساس ہیں وہ قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں کہ وہ اپنی اولادوں پر توجہ رکھتے ہیں، اپنی اولاد کی جو ہے سرپرستی کرتے ہیں اور ہمیشہ ان پر توجہ رکھتے ہیں، وہ لوگ قابل ستائش ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی اولاد سے غفلت برت رہے ہیں، میرے دوستو آپ سوچئے کہ وہ دن کیا دن ہوگا جس دن ہماری بیٹی کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے اور ہماری بیٹی اللہ کے سامنے عرض کرے گی کہ اللہ میرے والدین نے مجھ پر توجہ نہیں دی، میرے والدین نے مجھے دین کا راستہ نہیں دکھلایا، میرے والدین نے مجھے گمراہی سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اے اللہ تو میرے حق میں تو جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، مجھے منظور ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ میرے اس والدین کو بھی جہنم میں دیں، کیونکہ اس نے مجھے رہنمائی نہیں کی، کیونکہ اس نے مجھے صحیح راستہ نہیں بتلایا۔ میرے دوستو آپ سوچئے اس دن کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے وہ دن آنے سے پہلے ہم حساس ہو، ہم شعور ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم ہمیشہ چوکس رہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ لا یلغ المؤمن بجحر مرتين، کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کے اندر بیداری نہیں ہے، آپ کے اندر جو ہے جذبہ نہیں ہے اصلاح کرنے کی، تو سمجھیے کہ آپ غفلت میں سو رہے ہیں، آپ غفلت کی نیندوں میں سو رہے ہیں اور چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی تھی، تلاوت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے اور اسے جو ہے ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبالۃ الشیطان، کہ عورتیں جو ہے شیطان کا جال ہے، شیطان اس کے ذریعے سے مردوں کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں وقت بہت ہی مختصر ہے، میں نے آپ لوگوں کا زیادہ وقت لیا، معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا